اسرائیل فلسطین کی کشیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور دن بدن اس جنگ میں دوسرے ممالک کی شرکت کا امکان بھی بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ خبریں آ گئی ہیں کہ روس نے بھی اپنے ویپنز شام پہنچا دیے ہیں۔ اب یہ ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے، یہ ہے لبنان سے۔ لوگ سرحدیں پار کر کے اسرائیل کو سبق سکھانا چاہتے ہیں اور فلسطینیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر یہ گھس گئے اسرائیل کی سرحد میں تو کیا تباہی آ سکتی ہے، آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں۔ پھر الجزیرہ نے کیسے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور بھارت کا چہرہ فاش کر دیا ہے دنیا کے سامنے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب مصر کی ایک کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ کیسے مصری لوگ خود کے ساتھ کھانا باندھ کر سرحدوں پر پہنچ رہے ہیں، کیونکہ ٹرکس کو جانے نہیں دیا جا رہا اسرائیل کی جانب سے، اور مسلسل اسرائیل کی جانب سے بمباری کی جا رہی ہے سرحدوں پر۔ اب لبنان کی سرحد پر لوگ آگے پروٹیسٹ کرتے کرتے اور سرحد عوام عبور کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور اگر چند لوگ بھی دوستو کامیاب ہو گئے اس پار جانے میں، تو آپ سمجھ لیں کہ ورلڈ وار 3 کے آغاز کے لیے پہلی اینٹ رکھ دی جائے گی، کیونکہ جیسے ہی یہ اندر داخل ہوں گے اسرائیل ان کو بھی شہید کر دے گا۔ پھر لبنان، سیریا اس کو فل فلیج وار کی صورت میں لیں گے اور اسرائیل پر حملہ کریں گے، اور ایران کے تو اس جنگ میں شامل ہونے سے امریکہ بھی کھل کر اس جنگ میں شامل ہو جائے گا، اور جب امریکہ اس جنگ میں شامل ہوگا تو روس بھی پھر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ دوسری جانب دوستو، الجزیرہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کیوں بھارت اسرائیل اور فلسطین کو لے کر اتنا جھوٹ پھیلا رہا ہے، اور 70% جو خبریں بھارت سے رپورٹ ہو رہی ہیں اسرائیل فلسطین کو لے کر وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف فلسطین اور حماس کو بدنام کرنا ہے۔ اب بھارت دوستو اس لیے بھی غصے میں ہے کہ فلسطین کی وجہ سے G20 کا کوریڈور رک گیا۔ اب خطرے میں یہ سارا کوریڈور پڑ گیا ہے، اور اس کوریڈور کی وجہ سے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری بھارت میں جانی تھی، لیکن اب یہ سرمایہ کاری بھارت میں نہیں جائے گی۔ تو اس وجہ سے بھارت بہت زیادہ غصے میں ہے فلسطین کو لے کر بھی، کہ فلسطین کی وجہ سے آج ہم اس کوریڈور سے ہاتھ دھوتے پھر رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب امن ڈیل آگے نہیں بڑھا سکتا، جیسا ماحول اسرائیل نے بنا دیا ہے۔